الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ ہمارا لاسٹ کلاس آیت نمبر 100 تک ہمارا مکمل ہوا تھا. جو ہم لوگوں نے دیکھا آخری واقعہ جو ذوالقرنین کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے، ذوالقرنین کے 3 ایکسپیڈیشنز کا ذکر ہے، 3 ٹریولز کا ذکر ہے، جس میں وہ دنیا کے کمپلیٹ انتہائی ایسٹ کو گئے، انتہائی ویسٹ کو گئے اور انتہائی اوپر یعنی دنیا کی چھت تک اتنا ٹریول یہ کرے تھے. تو ان کے 3 ایکسپیڈیشنز کا ذکر ہے. اب جس میں سے جو لاسٹ ایکسپیڈیشن جو ہم لوگوں نے لاسٹ کلاس میں کیا تھا وہ یہ ہے کہ وہ جب گئے دنیا کی چھت کے پاس ایکسٹریم نارتھ. ٹھیک ہے، پورا جب انتہائی نارتھ پہ جب گئے وہاں پر ایسی قوم ملی جن کو لینگویج بیریئر بن گیا، یعنی کہ جن کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کیا بات کر رہے ہیں. تو بیچ میں اب دیکھیں اس انتظام کیسا ہوا ہوگا، ٹرانسلیٹر تھا ہوگا، کوئی ترجمان تھا ہوگا. ان لوگوں نے کہا کہ یاجوج ماجوج یہ لوگ جو ہے نا بہت ہم کو ستاتے ہیں، تو اے ذوالقرنین آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک بیریئر بنا دیں، ایک آڑ بنا دیں، اور اس کے لیے جو بھی خرچہ ہوگا، جس کا آپ جو بھی ہم کو پوچھیں گے ہم آپ کو خرچہ بھی دیں گے. تو انہوں نے کہا نہیں، میرے پاس تو ہمارے رب کا دیا ہوا، میرے رب کا دیا ہوا بہت بہتر ہے، اور مجھے آپ لوگ مین پاور سے مدد کریں، یعنی لیبر مجھے عطا کریں، مجھے مدد کریں، اس سے بہت زیادہ لیبرز مجھے عطا کریں. اور پھر انہوں نے کہا کہ لوہے کے تختے لائے. ٹھیک ہے، تختے لوہے کے لائے گئے، پھر اس کی سٹیکنگ کی گئی، یعنی ایک کے اوپر ایک تختے رکھے گئے، اور سوچے 2 پہاڑوں کے بیچ میں کی گیپ کو یہ فل کیا جا رہا تھا، کیونکہ پہاڑ کے اس طرف یہ یاجوج ماجوج والے قوم کے لوگ رہتے تھے. یاجوج ماجوج کے بارے میں بہرحال میں آپ لوگوں کو بتا دی تھی کہ لاسٹ کلاس میں کہ قیامت کے سائنس میجر سائنس میں سے ہے یہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں یہ لوگ ختم ہوں گے. بہرحال اب ان لوگوں جو ہے نا ذوالقرنین یہ بولے کہ وہ سٹیکنگ کرے، تو کیا گیا، پورا فل کیا گیا. آپ سوچے امیجن تو کریں بھائی کون سا گیپ فل کیا جا رہا ہے اور کون سے دور کی بات ہوگی. عیسیٰ علیہ السلام آنے سے 540 سال پہلے کی بات ہے یہ. نے یہ کہا، پھر اس کے بعد جب پوری سٹیکنگ کی گئی، یعنی ایک کے اوپر لوہے، ایک کے اوپر ایک لوہے کے تختے رکھ دیے گئے، پھر اس کو ریڈ ہاٹ کیا گیا. ٹھیک ہے، پورا آگ لگائی گئی، اوپر تک آگ لگائی گئی، پھر اوپر سے جو ہے نا پگھلا ہوا تانبا بہایا گیا. سبحان اللہ، کس طرح سے ہوا ہوگا یہ کام سوچے. اور پھر جب یہ مضبوط ہو گئی تو انہوں نے کیا کہا، ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت سے ہے. کتنی زبردست قوت والے بادشاہ، کیا زبردست قدرت اللہ تعالیٰ نے ان کو قوتیں عطا کی تھی، اتنی زبردست بادشاہت دی تھی، مگر انہوں نے کیا کہا، ان کی انکساری اور عاجزی کا ذکر ہے، یہ میرے رب کی رحمت سے ہے. اور پھر جب رب کا حکم ہوگا، جب وعدہ آئے گا تو یہ دیوار گر جائے گی اور یہ لوگ باہر آ جائیں گے. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بتایا ہے کہ یہ کثرت سے نکلیں گے، یعنی کہ جب سور پھونکنے سے پہلے، یعنی کہ قیامت سے پہلے یہ لوگ یاجوج اور ماجوج، یہ دیوار گر جائے گی. اس کے تعلق سے میں آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ کس طرح سے ہوگا، کہ یہ لوگوں کا ایک لیڈر رہے گا، وہ کہے گا کہ پورا ہر وقت پوری رات یہ لوگ محنت کرتے 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 بالکل لاسٹ پوائنٹ پہ پہنچ جائیں گے، مگر جب لاسٹ پوائنٹ باقی رہے گا وہ تھک جائے گا اور لیڈر کہے گا ہم کل آ کر کریں گے. ٹھیک ہے، تو پھر جب ویسے ہی اس کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور نیکسٹ ڈے تک اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ مضبوط بنا دے گا اس دیوار کو. تو پھر ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ ان کا لیڈر کہے گا انشاءاللہ ہم کل توڑیں گے. تو جب وہ ویسے کہ ویسی رہے گی، کیونکہ اللہ کی طرف ان لوگوں نے اپنے معاملے کو اللہ کی طرف کیا، تو اس وجہ سے وہ دیوار ویسے ہی رہ جائے گی، اور پھر وہ لوگ اتنا حصہ توڑ کر وہ آ جائیں گے زمین میں اور بہت زیادہ فتنہ اور فساد مچائیں گے. آیت نمبر 101، بسم اللہ الرحمن الرحیم
الذین كانت اعینهم فی غطاء عن ذکری وكانوا لا يستطيعون سمعا، جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور امر حق یعنی حق جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور حق سن بھی نہیں سکتے تھے یعنی سننا بھی نہیں چاہتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ بتایا ہے یہاں پر 4 واقعات مکمل ہوئے، صبر کا، شکر کا، ایمان کا واقعہ کا ذکر آ چکا ہے۔ اب یہاں پر جو 4 واقعات مکمل ہوئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اس دن ہم جہنم کو بھی کافروں کے سامنے لا کھڑا کر دیں گے۔ اللہ اکبر، جہنم کافروں کے سامنے لا کھڑا کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کھڑا کر دے گا جہنم کافروں کے سامنے۔ اور کون ہے وہ لوگ؟ جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھی، اللہ کے ذکر سے پردے میں۔ غطاء ایسے پردے کو کہتے ہیں جسے کچھ بھی نہیں دکھائی دے، ٹھیک ہے، ایسا پردہ پڑا ہوا تھا آنکھوں پر کہ کچھ دیکھ ہی نہیں سکتے تھے۔ آنکھیں تو تھیں مگر اللہ کے ذکر، اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کی یاد، اللہ کے قرآن وغیرہ پڑھتے بھی نہیں تھے، سنتے بھی نہیں تھے، سمجھتے بھی نہیں تھے، دیکھتے بھی نہیں تھے، نہ اللہ کی کونی آیتوں میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، آیات اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ وہ غور و فکر کر کے کہ میرا کوئی کریٹر ہے جو اس کائنات کو بنایا، جس نے اس یونیورس کو بنایا، وہ میرا کریٹر ہے، وہ بھی نہیں۔ وہ یہ دیکھیں نا آیت شرعی کو پڑھ کے، آیت شرعی کیا ہے؟ قرآن ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لے کر آئے وحی کے تعلیمات ہے، اس کو بھی نہیں دیکھا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جہنم میں اللہ تعالیٰ ان کو داخل کرے گا۔ ایسے لوگوں کے آنکھوں پر پردہ ہے، آنکھیں تو تھی، یعنی ایسا نہیں کہ آنکھ نہیں تھے ان کو، آنکھیں تو تھی مگر حق پہچاننے کو دیکھتے بھی نہیں تھے، گونگے تھے، بہرے تھے، اندھے تھے، اللہ اکبر، اور سن بھی نہیں سکتے تھے، یعنی سننا بھی نہیں چاہتے تھے، حق کی طرف آنا بھی نہیں چاہتے تھے، سننا بھی نہیں چاہتے تھے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے، بہت دل دہلانے والے آیتیں ہیں یہ یہاں پر، یعنی ان آیتوں میں الدجالی طرز عمل کا شدید مذمت کا ذکر ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے اللہ فرماتا ہے، افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا کافر یہ خیال کیے بیٹھے ہیں کہ میرے سوا وہ میرے بندوں کو اپنا حمایتی بنا لیں گے؟ کسی نے فرشتوں کو بنا لیا، کسی نے جنات کو بنا لیا، کسی نے نیک بندوں کو اپنا کارساز بنا لیا، مددگار بنا لیا، اور ایسے لوگ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے سے ان کی مدد ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ اللہ آگے فرماتا ہے، اِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، بے شک ہم نے تو ان کافروں کی مہمانی کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو جو اللہ کا انکار کرے، اللہ کے ذکر سے غافل رہے اور دوسروں کو اپنا مددگار بنا لیے، کہ فرشتوں کو، جنات کو، نیک بندوں کو، کسی اور کو اپنا یہ سمجھ گئے یہ ہمارے اولیاء ہے، یہ ہماری مدد کریں گے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ جہنم کی مہمانی عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ مہمانی کا نزلہ کے معنی کیا ہے؟ کہ وہاں پر آہستہ اترنے کو کہا جاتا ہے۔ تو جس طرح مہمان آتا ہے نا، وہاں پر مہمان کی طرح ان کو جہنم میں رکھا جائے گا، یعنی رہیں گے بھی وہیں پر، کھائیں گے پیئیں گے بھی جہنم میں۔ تو اللہ کہتا ہے ان کے لیے یعنی ایک طنز کی طرح کہ ایک اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہا ہے کہ ان کی مہمان نوازی بھی کیسی ہوگی، ان کو رہنا بھی ہوگا وہاں پر، اور ان کو کھانے کے لیے پینے کے لیے بھی جہنم کا کھانا ہی دیا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہ ہم سب کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ آگے اللہ فرماتا ہے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کیا میں تمہیں بتا دوں کہ با اعتبار اعمال سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ غور سے سنیے گا، یعنی بدترین خسارہ کس کا ہے؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کون زیادہ خسارے میں، سب سے بڑے لوزرز کون ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے،
ان لوگوں سے کہہ دیجئے، ان کفار سے جو انکار کرتے ہیں، اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، مان کر نہیں دیتے، حق کو سننا بھی نہیں چاہتے، اپنی ہی منمانی کی زندگی گزار رہے ہیں، رب چاہی زندگی کو چھوڑ کر من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، تو ایسے کافروں کو آپ کہہ دیجئے، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اعمال کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ بدترین خسارہ کس کا ہے؟ لاکھوں کا، کروڑوں کا خسارے کی بات نہیں ہو رہی، کون ہے وہ لوگ؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، وہ ہیں کہ جو دنیا کی زندگی کی تمام تر کوششیں ان کی بیکار ہو گئی۔ اللہ اکبر، جس کا جو ہے نا صرف دنیا کے پیچھے لگے، دنیا کے بندے بن کر رہے، دنیا میں ہی اپنی تمام کوششوں کو لگائے، وقتوں کو لگائے، صلاحیتوں کو لگائے، اللہ نے جو کچھ بھی دیا تھا بس دنیا کمانے کے لیے، دنیا 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 کمانے کے لیے، ایسے لوگوں کی کوشش کیا ہوئی؟ دنیا کی زندگی میں ہی تمام ہو گئی ان کی۔ اور کیا ہے ان کا گمان؟ اللہ اکبر کبیرہ، بہت شدید مذمت ہے یہاں پر دجالی یعنی طرز عمل کا، تو غور سے سنیں یہ آیتیں، ڈرنا چاہیے ہم کو بھی۔ اور وہ کیا ہے؟ آگے اللہ فرماتا ہے وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ اسی گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، یعنی ان کا گمان یہ تھا، اعمال ایسے تھے جو اللہ کے یہاں قابل قبول ہی نہیں تھے، اور مگر ان کا گمان کیا تھا؟ ان کا گمان یہ تھا ہم تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہم تو اتنا صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہم تو چیریٹی کرتے ہیں، ہمارے تو اللہ ہم سے بہت راضی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ ہم کو بہت مال دے رہا ہے، اور دنیا کمانے میں پوری اپنی محنتیں، صلاحیتیں، کوششیں لگا رہے ہیں، اور ان کا گمان یہ ہے کہ سبحان اللہ، کہ ہم تو بہت نیک ہے، ہم کو یہاں پر بھی بہت اچھا ملا، اور آگے چل کے بھی ہمارے ساتھ بہت اچھا ہوگا۔ تو یہ سب سے بڑا نقصان ہے، سب سے بڑا خسارہ کیسے لوگ، کن لوگوں کا ہے؟ جس کا صرف دنیا مقصد ہو، جو دنیا کے بندے بنے ہوئے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ لاکھوں کا خسارہ ہو گیا، کروڑوں کا خسارہ نہیں، اصل خسارہ کیا ہے؟ جس کی تمام کوششیں، جس کی جو ہے نا معاملہ یہ ہے کہ ان کا جتنی بھی کوششیں کرنا تھا وہ بس دنیا کمانے کے لیے، اور سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کا گمان کیا ہے؟ کہ وہ سمجھتے ہیں ارے میں تو بہت اچھے کام کر رہی ہوں، کر رہا ہوں، میرا تو معاملہ بہت اچھا ہے، میرے لیے تو بہت آسانیاں ہیں، بہت آرام کی زندگی گزار کر سمجھتے یہ کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اب سبحان اللہ دیکھیں، ہم بھی یہ دیکھیں کہ ایسے اعمال کریں جو اللہ کو پسندیدہ ہے، وہی اعمال قابل قبول ہے، ورنہ اللہ ہم تو کیے جائیں گے عمل، اور اللہ کے یہاں قابل قبول نہ ہوں گے تو کیا بنے گا پھر؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے اللہ فرماتا ہے اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کا سے کفر کیا، وَلِقَائِهِ، اور اس کی ملاقات سے بھی کفر کیا، فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اس لیے ان کے اعمال غارت ہو گئے، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، پس قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہ کریں گے۔ اللہ اکبر، سب سے بڑے خسارے والے یہ لوگ ایسے ہیں جو دنیا دنیا ہی کو جو مطلوب بنا کر رکھے۔ اللہ کہتا ہے جو اللہ کی آیتوں سے کا انکار کرے، اللہ کی ملاقات کا انکار کرے، اللہ سے ملنا ہے اس کو یاد نہیں رکھے، اور اللہ کی آیتیں جب چاہے شرعی ہو یعنی قرآن کی آیتیں ہوں، یا پھر اللہ تعالیٰ کی کونی آیتوں کو کبھی پڑھنے کی، کبھی غور و فکر کرنے کی اس میں ان کے پاس وقت ہی نہیں رہا، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی وزن ہی قائم نہیں کرے گا۔ دیکھیں، وزن تو اس عمل کا ہوگا جس میں کوئی وزن بھی ہو، رائٹ؟ ویبل چیز کو تولا جا سکتا ہے نا، جس کا کوئی وزن ہی نہیں ہے، ادھر ایمان ہی نہیں ہے، اللہ مطلوب ہی نہیں ہے، بس شے کیا ہے؟ بس دنیا میں رہ رہے ہیں، دنیا میں ہی کوششیں اپنی لگا رہے ہیں، دنیا ہی کے بندے بنے ہوئے ہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کا کوئی وزن ہی قائم نہیں ہوگا، ان کی اعمال ویبل ہی نہیں ہوں گے۔ ہم سب کو پتہ ہے قیامت کے دن اللہ کے پاس کیا ہوگا، وہ کیسا ترازو ہوگا کہ ہمارے اعمال تولے جائیں گے، اعمال کیسی نیت سے کیے گئے تھے، نیت کیسی تھی، نیت کا کیا معاملہ تھا، تو بہت سے اعمال جو ہے نا بالکل نیگلیجبل رہیں گے، اس کا کوئی ویٹ ہی نہیں رہے گا، کیونکہ ان اعمال میں ریاکاری شامل ہوگی، دکھاوا ہوگا، یا پھر
ایسے لوگ جو انکار کر رہے تھے اور عمل کیے جا رہے تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے، یعنی یہ ایمان تو بالکل تھا ہی نہیں، اللہ مطلوب تھا ہی نہیں، بس لوگوں کے لیے کچھ اور دکھاوے کے لیے، بس کرنے کے لیے، ہمارا واہ واہی ہو، میرے کو لائکس مل جائے، اس طرح سے معاملات کیے جا رہے تھے۔ اللہ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے وزن ہی نہیں قائم کرے گا اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو دنیا میں کس طرح رہنا ہے، جس طرح دنیا جو ہے نا ہماری ضرورت ہے، ہمارا مقصد نہیں ہے دنیا میں ہم کو رہنا ہے، دنیا کو ہمارے دل میں نہیں رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اصل یہ شے ہے، یہ بیلنس یہ ہے نا، ہم کو یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم دنیا میں مال ہمارے ہاتھ میں رہے، ٹھیک ہے، مال دل میں نہ آئے، مال کی محبت دل میں اتنا نہ آ جائے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر والا معاملہ ہو، کہ ہلاک ہو گئے، اتنی مال کی کثرت کی کوشش میں ہلاک ہو گئے، برباد کر لیے اپنے آپ کو، یہاں تک کہ قبروں تک پہنچ گئے۔ لا الہ الا اللہ، صرف مال ہاتھ کی ضرورت اپنی ضرورت کے مطابق رہے، دل میں اس کی محبت نہ آئے۔ اسی طرح دنیا کا معاملہ بھی یہی ہے، ہم کو دنیا میں رہنا ہے، دنیا ہمارے دل میں نہ آئے، دنیا کی محبت ہمارے دل میں نہ آئے، تو یہ بیلنس ہے، یہ جو ہے نا توازن ہے جو اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے۔ مثال دیکھیں، کشتی جو ہے نا پانی پر جو ہے جتنا ریکوائرڈ ہے اتنا یعنی کشتی چلنے کے لیے جتنا پانی ریکوائرڈ ہے بس وہ صحیح ہے، ورنہ زیادہ پانی میں جب کشتی نیچے جائے گی تو کشتی ڈوب جائے گی۔ اسی طرح ہمارا بھی معاملہ ہے، ضرورت کے مطابق ہم کو دنیا میں رہنا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی زندگی میں کس طرح رہنے کے لیے بتایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر ہو یا پھر بالکل اجنبی ہو۔ یعنی کہ اجنبی کیا ہے، کہ کوئی چیز جس کو ہم کوئی چیز اسٹرینج ہے تو ہم وہاں پر رکتے ہیں، اس طرح بس تھوڑی دیر کچھ دیر بس رکے، پھر اس کے بعد میرا تو سفر کچھ اور ہی ہے، میری تو جرنی کچھ اور ہے، اس طرح رہنا ہے دنیا میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی زندگی گزار کر گئے اس دنیا میں، سبحان اللہ، بادشاہوں کے بادشاہ جیسی زندگی تھے، ٹھیک ہے؟ فتح مکہ ہوا، اتنا پورا عرب پیننسولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں آ گیا تھا، بادشاہ بن گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر کیسی زندگی گزارے، سبحان اللہ۔ تو بات یہی ہے کہ دنیا کے پیچھے پڑھیں گے تو سب سے زیادہ خسارہ پانے والے یہی لوگ ہیں جن کا مطلوب صرف دنیا ہے۔ کوششیں دنیا میں رہنا ہے ضرورت کے مطابق، اصل مین پریورٹی میری ہونی چاہیے آخرت، آخرت ہمارا جو ہے نا، آخرت کا گھر ہمارا آخری گھر ہے، وہی فائنل ڈیسٹینی ہے، وہیں پر جانا ہے۔ تو اور اللہ فرماتا ہے ایسے کافروں کے لیے کیا جزا ہے، ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، حال یہ ہے کہ ان کا بدلہ جہنم ہے، کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کو مذاق بنایا، یعنی اللہ کی آیتیں جب پڑھی جاتی تھی اس کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ کے رسول جب آتے تھے ان کو یہ مذاق بناتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان کے لیے کیا ہوگا، جہنم کی مہمانی ہوگی، ان کے لیے جہنم میں ہی رہنا ہوگا۔ اور اس کے برعکس ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی اچھے کیے، یقیناً ان کے لیے الفردوس کے باغات کی مہمانی ہے۔ اللہ اکبر، کیا ہے الفردوس؟ جنت الفردوس، ہائیسٹ رینک، ہائیسٹ لیول آف جنت، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبھی بھی اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، سبحان اللہ، یہ جو ہے نا سب سے اونچا درجہ ہے جنت کا، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو چلیے ہم بھی مانگ لیتے ہیں، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اور کیا ہوگا وہاں پر رہیں گے تو، خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، جس جگہ کو بدلنے کو کبھی بھی ان کا ارادہ ہی نہیں ہوگا، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم یہاں سے دوسری جگہ جاتے ہیں، ویکیشن پر جاتے ہیں یا پھر گھومنے پھرنے جاتے ہیں، مہینہ 2 مہینے، اس کے بعد انسان اگتا جاتا ہے، بور ہو جاتے ہیں، یا پھر بچوں کے ساتھ گیا، بچے بھی بور ہو جاتے ہیں، چلے بھی اب جائیں گے اپنے، مگر جنت سبحان اللہ ایسی شے نہیں ہے کہ وہاں پر بوریت ہو، وہاں پر کوئی بندہ اگتا نہیں جاتا، وہاں سے کبھی جگہ کو چھوڑنا نہیں چاہیں گے، اللہ اکبر کبیرہ۔ جنت
ان کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے نہ کسی آنکھ نے کوئی وہ دیکھا ہے، نہ کسی کے کان نے اس کے بارے میں سنا ہے، اور نہ ہی سبحان اللہ اس کے بارے میں کسی کا گمان بھی ہوا ہوگا.